اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان امریکہ اور بھارت کے لیے قبرستان بن گیا۔ طالبان نے پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر بازی پلٹ کر رکھ دی۔ پاکستان دنیا کی سیاست کا گیم چینجر بن گیا۔ بھارت کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا۔ مودی کے افغانستان میں لگائے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ مودی شدید صدمے کا شکار۔ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کیسے امریکی فوجی افغانستان سے بھاگنے لگے اور طالبان نے خود کو اسلام کے سپاہی ثابت کرتے ہوئے ساری دنیا کے لیے کیا نئی مثال قائم کی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ یا فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، امریکہ اور بھارت افغان طالبان کے سامنے جھک گئے۔ امریکی فوجی افغانستان سے بھاگنے لگے۔ ٹرمپ نے اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ مودی اور ٹرمپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی شکست کا سامنا۔ پاکستان اور چین نے طالبان کے ساتھ مل کر مودی اور ٹرمپ کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ مجاہدین کی طرف سے بھارت کو الٹیمیٹم جاری کر دیا گیا۔ افغان مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے امریکہ کی مجاہدین سے منتیں شروع۔ ناظرین، ایک اہم خبر کے مطابق امریکہ کی جانب سے بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے پہلے دور کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اشرف غنی اس سلسلے میں قطر میں موجود ہیں، جب عبداللہ نے حال ہی میں پاکستان کا اہم ترین دورہ کیا ہے۔ افغان حکومت کو آخرکار اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کی وجہ سے مجاہدین مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں۔ ایک عرصے سے بھارت کے تلوے چاٹنے والے اشرف غنی اور ان کے ساتھی اب پاکستان کے رحم و کرم پر ہیں اور دوسری طرف مودی سرکار کے اربوں ڈالرز خاک میں مل گئے ہیں۔ بھارتی حکومت کا افغان سرزمین پر پاکستان مخالف ہر مشن اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ افغانی نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر بھارت میں بلا کر ان کو پاکستان کے خلاف کرنے کا پروگرام بھی دھڑے کا دھڑا رہ گیا ہے۔ افغانستان کو اب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان کا حقیقی بھائی اور دوست ملک صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں 25 دسمبر تک افغانستان سے نکال لے گا۔ ناظرین، دوسری طرف صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ 20 سال سے لڑی جانے والی جنگ کو 20 دن میں ختم نہیں کر سکتے۔ اشرف غنی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان میں تقریباً 2 اشہر سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے فریقین کے مابین دوحہ میں جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اشرف غنی نے مجاہدین سے جرأت کا مظاہرہ اور قومی جنگ بندی کا اعلان کرنے کی اپیل کی ہے۔ خیال رہے کہ خلیجی ریاست قطر کی میزبانی میں افغان حکومت اور عسکریت پسندوں کے درمیان 3 ہفتے قبل امن مذاکرات شروع ہوئے تھے، تاہم یہ مذاکرات وسیع تر بات چیت کے ضابطۂ اخلاق کے مسئلے پر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں جنگ بندی اور مستقبل میں طرز حکومت جیسے موضوعات پر بھی ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ دوحہ میں موجود افغانستان کے لیے امریکی مذاکرات کار زلمے خلیل زاد نے صدر غنی سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ صدر کو امن کا موقع نہیں گنوانا چاہیے اور امریکہ اس میں مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ دوسری طرف رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکریت پسندوں اور افغان امن مذاکرات کاروں کے درمیان مذاکرات کے لیے ضابطۂ اخلاق پر اتفاق ہو گیا ہے، گو کہ اہم امور پر دونوں کے درمیان اختلافات اب بھی باقی ہیں۔ ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی حکام کی مدد سے یہ پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق روس اور چین بھی عسکریت پسندوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور اس امن عمل کو فوری کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ چین کی جانب سے مجاہدین کو سرمایہ کاری جبکہ روس ہر قسم کا اسلحہ فراہم کرنے کی پیشکش کر چکا ہے۔ چین اور روس کے اس عمل نے امریکی اور بھارتی ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ ناظرین، افغان امن عمل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتے ہی چین، روس اور پاکستان نے بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا دیا ہے۔ اہم ترین خبر کے مطابق بھارت اس معاہدے کے لیے خطرات پیدا کرتے ہوئے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی یہاں سے امریکی فوج کا انخلا شروع ہوا تو بھارت کا یہاں رہنا ایک خواب بن جائے گا۔ ناظرین، چین، روس اور پاکستان کی مدد سے افغان مجاہدین بھارت کے خلاف محاذ کھولنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ افغان عسکریت پسندوں، پاکستان اور چین کے مابین اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات رنگ لانے لگی ہیں۔ افغانستان میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے جس میں چین پاکستان کی طرح افغان سرزمین پر بھی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور روس اس سرزمین کے دفاع کے لیے جنگی ساز و سامان مہیا کرے گا۔
रूस और चीन की मुश्तरका हिकमत अमली के तहत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना अब नरेंद्र मोदी के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीन के साथ साथ अब रूस के भी मुफादात हैं। रूस ने इस मुआहदे को कामयाब बनाने के लिए अफगान अस्करियत पसंदों को ऐसा टास्क दिया कि पेंटागन और CIA भी अब यहाँ से जाने पर मजबूर हो चुकी हैं। रूस, चीन और पाकिस्तान की कोशिशों से अब जबकि अफगानिस्तान में अमन कायम होने का वक्त आया है, तो भारत को ये हजम नहीं हो रहा और भारतीय लॉबी अफगानिस्तान में बैठकर इस मुआहदे की राह में रुकावट डालने की कोशिश में मसरूफ अमल है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सरहद पर भी भारतीय एजेंसियां कार्रवाई तेज करने का मंसूबा बना चुकी हैं। इतलात के मुताबिक कमर बाजवा के दौरा अफगानिस्तान के बाद इस मुआहदे में अहम पेशरफ्त सामने आई है और अब भारत पाकिस्तान से इसका बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। नाजरीन, ये खबर मंजरे आम पर आते ही भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। अफगानिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NDS ने कलअदम तहरीक के तमाम ग्रुपों में सुलह कराना शुरू कर दी है, जिसके बाद हिज़्बुल अहरार और हिज़्बुल इस्लाम के सरबराहान ने तहरीक तालिबान के सरबराह नूरुल मसूद के हाथ पर बैत की और अपनी तंजीमों को इसमें शामिल कर दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंदों के कुछ ऐसे धड़े मौजूद हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो भारत ने इन्हीं धड़ों में सुलह करा दी है और इन्हीं धड़ों को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अफगान अमन अमल को मुतासिर करने की कोशिश शुरू कर दी है, बल्कि पाकिस्तान में भी अमन को सबूताज करने के लिए सरगर्म हो चुका है। यहाँ एक और अहम बात ये कि अमेरिका और अफगान अस्करियत पसंदों में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इनका पहला दौर आइंदा दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। भारत को ना ही इन मुज़ाकरात में बुलाया गया और ना ही इसे अफगान अमन अमल में शामिल करने की जहमत दी गई, और यही बात भारत के अंदर एक उबाल बन रही है कि खित्ते के अहम तरीन मुआहदे में इसे घास भी नहीं डाली गई और बगैर शमूलियत के भारत अमेरिका और अफगान तालिबान में होने वाले मुज़ाकरात को मुतासिर भी नहीं कर सका। ऐसे में भारत इंटर अफगान मुज़ाकरात को मुतासिर करने की कोशिश जरूर करेगा। अमेरिका और अस्करियत पसंदों के दरमियान मामला तय होने के बाद अब अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों के अमन मुखालिफ धड़ों और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात एक अहम इम्तिहान है। भारत अस्करियत पसंदों के इन अमन मुखालिफ धड़ों में खासा असर और रसूख रखता है और इसी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए भारत इंटर अफगान मुज़ाकरात को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए इन मुज़ाकरात को कामयाब होना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। ये नरेंद्र मोदी का ख्वाब ही है कि भारत इन धड़ों को यकजा करके कोई बड़ी साजिश रचाने में कामयाब हो जाएगा और इस खेल में अफगान हुकूमत भी भारत की खूब मदद कर रही है, क्योंकि इंटर अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी से अफगान अमन अमल कामयाब होगा, जिसके बाद मुजाहिदीन अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। नाजरीन, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत का मतलब अफगानिस्तान से भारत और अशरफ गनी की छुट्टी है। यही वजह है भारत और अफगानिस्तान इस वक्त भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस अमन अमल को किसी तरह सबूताज करना चाहते हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।